اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسٹوری آف بنی اسرائیل۔ قرآن کی آگے کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ان کے اوپر ہیں۔ اگر ہمیں ان کی پوری ہسٹری نہیں پتہ ہوگی تو آیتوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ جگہ جگہ دیکھیں قرآن میں بنی اسرائیل آتا ہے، اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اس طرح سے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کون تھے اور ان کی کیا سٹوری تھی۔ اس سے ہمیں آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغامبر بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، جو ہیبرو لینگویج کا ورڈ ہے۔ اس کا مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ وہ کنعان پیلسٹائن میں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو مکہ میں بسایا تھا، اور دوسرے جو تھے وہ فلسطین میں تھے، اور دونوں ہی پیغامبر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پیغامبر تھے اور اسحاق علیہ السلام بھی پیغامبر تھے۔ تو جو اسحاق علیہ السلام تھے وہ فلسطین میں دین کا کام کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی بھی پیغامبر نہیں آیا، صرف لاسٹ میں فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن اسحاق علیہ السلام کے نسل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغامبر بھیجے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، ان کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، اور وہ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں یعنی ویل میں پھینک دیا تھا، اور کچھ لوگ انہیں ایجپٹ لے گئے تھے۔ اس کو ہمیں بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری ہے، میں نے الگ ریکارڈ کی ہے، آپ اسے ضرور سنیے، تو اس سے پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ انہیں ایجپٹ لے گئے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو کنویں میں سے نکال کے قافلہ گزر رہا تھا، وہ انہیں ایجپٹ لے گیا اور وہاں لے جا کے انہیں بیچ دیا۔ لیکن جب وہ بڑے ہوئے، ان کی پوری سٹوری ہے، وہ جب بڑے ہوئے انہیں پوزیشن ملی۔ ادھر یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں فیمن یعنی سوکھے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بلانے پر پورا جو خاندان تھا، یعقوب علیہ السلام، ان کے 11 بیٹے اور ان کا پورا خاندان سب ایجپٹ شفٹ ہو گئے۔ پہلے کہاں تھے وہ؟ کنعان پیلسٹائن میں تھے، یہاں سے یہ لوگ سب ایجپٹ شفٹ ہو گئے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، یعنی بنی یعنی بیٹے، اور اسرائیل کے بیٹے۔ تو یہ جو پورا خاندان تھا، یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، پورے 12 بھائیوں کو ملا کے، اور ان کا جو خاندان تھا، یہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بنے، اور یہ پوری قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ سب پیغامبروں کی اولاد میں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشلی فیور کیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں۔ ان کو پورے عالمین میں سے چنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا،
میں نے تمہیں پورے عالمین میں فضیلت دی تھی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، پھر یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، پھر یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے تھے، اور پھر ان کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشلی فیور کیا تھا۔ ان کا کام تھا اللہ کے میسج کو پوری دنیا میں پہنچانا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا تھا۔ ان کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سب طرف پہنچانا، لیکن دھیرے دھیرے یہ دنیا میں لگ گئے، جیسے کہ آج امت مسلمہ لگی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کا کام بھی یہی ہے نا کہ پورے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانا، خود بھی قرآن پڑھانا اور لوگوں کو بھی قرآن کے بارے میں بتانا، اور سب کو جہنم سے بچانا۔ سب سے امپورٹنٹ کام جب دین ہم پھیلاتے ہیں، اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی جہنم سے بچنا اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا۔ ہم کیسے بچا سکتے ہیں دوسروں کو جہنم سے؟ جب ہم ان کو قرآن پڑھائیں گے، جب وہ ان کو ہدایت ملے گی، جب انہیں لیمپ ملے گا، تو وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے، صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ صراط مستقیم کی منزل جنت ہے۔ تو سب کو جو ادھر ادھر بھٹک رہے لوگ، سب کو صراط مستقیم پہ لانا، تو امت مسلمہ کا یہ کام ہے۔ لیکن امت مسلمہ سے پہلے یہ کام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، لیکن یہ دھیرے دھیرے اپنا کام انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ دنیا میں لگ گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی۔ ان کی پوری قوم کو فرعون، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے غلام بنا لیا۔ دھیرے دھیرے کر کے جو فرعون بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، ایک کے بعد ایک جنریشنز آتی چلی گئیں، اور انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا جو دین کو پھیلانے کا کام تھا، اور دھیرے دھیرے دنیا میں لگ گئے۔ تو جو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا۔ اس نے اس پوری قوم کو، جو بنی اسرائیل کی پوری قوم تھی، اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ آپ امیجن کریں، پوری کی پوری قوم غلام بنی ہوئی تھی۔ فرعون کو بلڈنگ کنسٹرکشن کا بہت شوق تھا۔ وہ اونچے اونچے ٹاورز اور پیرامڈس بنواتا تھا، تو یہ سب اس کی غلامی کرتے تھے، اور یہ سب مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے، اور اگر کام نہیں کرتے تھے تو فرعون کے جو قبطی جو تھے، فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے، وہ ان کو مارتے تھے اور مار کے ان سے کام کرواتے تھے۔ تو یہ سب پورے کے پورے غلام بنے ہوئے تھے اور ان کے لیے غلامی کر رہے تھے، اور پیرامڈس بناتے تھے، ٹاورز بناتے تھے، مزدوری کر رہے تھے۔ وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اب ظلم کی انتہا اس نے جب کی کہ ان کے نیو بورن جو بیٹے ہوتے تھے، جو ان کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے تھے، ان کو 1 سال مروا دیتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا، تاکہ ان کی پاپولیشن زیادہ نہ بڑھے، اور ان کی عورتوں سے ان کے لوگ برا ٹریٹمنٹ کرتے تھے، انہیں بہت تکلیف میں رکھتے تھے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، لڑکیوں کو نہیں مارتے تھے، اور لڑکوں کو 1 سال قتل کر دیتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا، جب اتنی تکلیف میں تھے یہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں ہی پیدا کیا اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی سٹوری ہے، اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میریکلز دیے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے دیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں، لیکن فرعون جو تھا وہ نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سالوں سمجھایا، ایک کے بعد ایک اسے میریکلز دکھائے، اللہ تعالیٰ کے معجزے دکھائے، اس کو بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کو خبردار کیا کہ اگر اس نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا، سب کچھ اس کو بتایا۔ اس کے باوجود بھی اس نے بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے، تو کیا ہوا پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان لوگوں کو چھڑا کر، یہ جو پورے بنی اسرائیل تھے، ان کو چھڑوا کر سمندر پار کروایا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو چھڑا دینے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ سالوں موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے۔ پھر ایک رات موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کی قوم کو ایجپٹ سے لے گئے، بیچ میں سمندر آیا۔ اب کیا ہوا؟ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو لے کے ایجپٹ سے نکل جاؤ۔ تو یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اب یہ وہاں سے جب نکلے تو راستے میں سمندر پڑا۔ اب سب گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغامبر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اتنے معجزے دکھا رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے، اپنا جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، سمندر پہ ماری۔ جیسے ہی ماری تو اس کے دو سائیڈ ہو گئے سمندر کے، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ سمندر پھٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور ان سب نے سمندر پار کر لیا۔ اب جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ راتوں رات نکل گئے ہیں، تو فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے آیا، کیونکہ اگر یہ چلے جاتے تو بعد میں اس کا کام کون کرتا؟ پورا اس کا کنسٹرکشن کا کام، وہ پیرامڈس بنانے کا کام، سارا کام تو وہ ان سے کرواتا تھا۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب جب فرعون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہے، تو پورے کے پورے فرعون کے جو لوگ تھے وہ بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اب جیسے ہی بنی اسرائیل کے آخری آدمی نے سمندر پار کیا اور دوسری طرف گیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا۔ اب جیسے ہی سمندر برابر ہوا تو پورا فرعون کا جو لشکر تھا وہ سب کے سب پانی میں ڈوب گیا۔ اب فرعون کی باڈی کو لوگوں کی عبرت کے لیے چھوڑ دیا گیا، جو آج تک خراب نہیں ہوئی ہے۔ فرعون کی جو باڈی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لی، لیکن اس کی باڈی کو خراب نہیں ہونے دیا، اور آج بھی وہ باڈی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو، یہ فرعون جو تھا اپنے آپ کو اتنا زیادہ سرکش ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا۔ تو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو آج تک خراب نہیں ہونے دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کر نکلے، تو صحرائے سینا جو تھا، صحرا تھا، پورا ڈیزرٹ تھا، وہاں پر ان کو چھوڑا، اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ان کا دھیان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پہاڑ پر بلایا تاکہ انہیں کتاب دیں۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم ہوتی ہے اس کو کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، دنیا کے معاملات کیا ہوں گے، عبادت کیسے ہوگی، وہ سب شریعت کہلاتی ہے۔ لاز جو ہوتے ہیں، اسلامک لاز۔ تو جب یہ آزاد ہو گئے فرعون کی غلامی سے، اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اسی بیچ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سامری۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا، اور سب نے سونا چاندی جو وہ لے کر آئے تھے ایجپٹ سے، اس کا ایک بچڑا بنایا، اور کچھ لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ایجپٹ میں اور اس طرف سب طرف بچڑے کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اس سامری نے اس بچڑا بنایا اور کہا یہی ہمارا خدا ہے، جبکہ وہ سب معجزے دیکھ چکے تھے، سمندر کا پھٹنا، اور اس کے علاوہ 9 معجزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایک جو گروپ تھا اس نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ 3 گروپس ہو گئے تھے، ایک گروپ خاموش تھا، دوسرے گروپ نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تیسرا گروپ منع کر رہا تھا ان کو کرنے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے اور دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی کہ اللہ کی عبادت کی بجائے یہ لوگ ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے، پیغمبر کا کام ہی ہوتا ہے قوم کو توحید پر لے کے جانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کروانا، اور انہیں بہت تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بھی شرک کیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ دنیا میں قتل ہو جائیں گے تو قیامت کے دن انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔
اس واقعے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات دکھائی اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو ہے میں بہت شارٹ میں سب بتا رہی ہوں، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری ہم پڑھیں گے اس میں پوری ڈیٹیل آئے گی۔ ابھی میں بالکل جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا، تورات دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی ہے، تو بنی اسرائیل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت ہی خراب قوم تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا اور اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں، انہیں 70 لوگوں کو لے کے گئے کوہ طور پر، اور وہاں جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے تو یہ کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تب مانیں گے، یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہم جب مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا اور ان پر بجلی گری اور وہ سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں زندہ کر دیں، ورنہ وہ قوم کو کیا جواب دیں گے۔ یہ سب جو ہے ابھی ہم نیکسٹ جو سورہ بقرہ میں آیتیں پڑھیں گے وہ اسی کے بارے میں ہے، تو اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمیں آیتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور وہ جو 70 لوگ مرے تھے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ 70 لوگ بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے واپس زندہ ہو کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے تورات کے کمانڈز ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی وہ جو 10 کمانڈمنٹس تھے، کہا جاتا ہے 10 کمانڈمنٹس تھے، 10 حکم تھے اللہ تعالیٰ کے جو ان کو ماننے تھے۔ اب ایک اور میریکل ہوا، اللہ تعالیٰ نے پورے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں۔ یہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک کوہ طور پہاڑ کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ہمارے سر پر رکھی ہوتی ہے کہ ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے بس اسی لیے کرتا ہے انسان کو کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جب تورات کے کمانڈمنٹس جو تھے اس کو لینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے لٹرلی پورا کی پورا کوہ طور پہاڑ ان کے سر پر ایسے اٹھا دیا جیسے کینوپی ہوتی ہے، جیسے چھتری ہوتی ہے، کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ پہاڑ ایسے ان کے سروں پر تھا جیسے ان پر ابھی گر جائے گا۔ اس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم تورات کو لیتے ہیں، ہاں ہم ایکسیپٹ کریں گے تورات کو۔ بنی اسرائیل کا اوریجن پیلسٹائن یعنی فلسطین تھا، وہیں سے یعقوب علیہ السلام ایجپٹ آئے تھے۔ اب ان کا اصل گھر جو تھا وہ فلسطین تھا، اب ان کو واپس ایجپٹ سے فلسطین اپنے ہی گھر جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں بسانا چاہتے تھے جو انہی کی کنٹری تھی، لیکن ان کے وہاں سے جانے کے بعد ان کی کنٹری پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں وہ لوگ کیسے ہیں، یعنی اب ان سے جنگ کرنی تھی، ان کو ہٹانا تھا۔ کہاں ان کی جو کنٹری تھی اس میں دوسرے لوگوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا فلسطین پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آئیں کہ کون لوگ ہیں۔ تو جو دیکھنے گئے تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ لوگ بہت بہادر ہیں، مائٹی اور اسٹرانگ ہیں، یعنی بہت لمبے چوڑے لوگ ہیں اور بہت اسٹرانگ ہیں وہ۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو کہنے لگے ہم بالکل بھی ان سے نہیں لڑ سکتے۔ سب کے سب بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ، تم لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ مطلب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا۔ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اگر سب ایک ساتھ انٹر ہوتے تو شاید ان کے لیے دشمن ویسے ہی کنٹری چھوڑ کر چلے جاتے،
لیکن یہ لوگ بہت بزدل تھے، کہ غلامی کر رہے تھے نا وہاں، تو فرعون کی غلام، جب انسان غلام ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ کچھ نہیں چلتا، جو اس کا مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ سالوں سے تو فرعون کی غلامی کر رہے تھے، تو بہت زیادہ بزدل تھے، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ، تم لوگ لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں سب۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور میدان تیہ میں ان کو 40 سال بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جس میدان میں یہ بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، وہیں اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ یہ صبح سے چلنا شروع کرتے، رات تک چلتے، دوسرے دن صبح اٹھ کر دیکھتے تو وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان کی سزا تھی جو اللہ نے انہیں دی تھی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، یعنی سزا مل رہی تھی کہ وہاں سے وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے اس میدان تیہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رحم کیا کہ جب یہ چلتے تھے تو ان پر بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، یعنی پورے بادل جو تھے ان کے اوپر سایہ کر کے چلتے تھے، کیونکہ دھوپ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، دھوپ کی وجہ سے ان کے اوپر چھتری کی طرح بادل چلتے تھے تاکہ انہیں دھوپ نہ محسوس ہو۔ پھر انہیں پانی چاہیے تھا، اب پانی کی ضرورت پڑی، وہاں پر پانی کا کیا کریں گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری، ان کی جو عصا تھا اس کو مارا، تو 12 چشمے پھوٹے۔ 12 کیوں پھوٹے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، تاکہ سب کو پانی اپنا اپنا الگ الگ مل جائے، تاکہ ان میں آپس میں پانی کو لے کر جھگڑا نہ ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی، بادلوں کا سایہ، پھر صحرا میں پانی کا نکلنا، یہ سب دیکھ رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے۔ انہیں کھانا پکانا نہ پڑے، اس لیے آسمان سے من اور سلوہ اترتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا، آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من میٹھی بوندیں ہوتی تھیں، اور سلوہ بٹیر یعنی پرندے، تاکہ کھانے کی کوئی پرابلم نہ ہو، اور صحرا میں تورات کے ساتھ ان کی تربیت ہو، یعنی یہ تورات پڑھیں سیکھیں، ان کی تربیت ہو، صحرا میں اسٹرانگ بنے یہ، اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا، سایہ کا بھی کر دیا، پانی کا بھی انتظام کر دیا، تاکہ یہ بہت اسٹرانگ بن جائیں۔ اس پر کہنے لگے کہ ہم روز روز ایک ہی جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں زمین سے نکلنے والا کھانا چاہیے جو ہم ایجپٹ میں کھاتے تھے، دال، سبزی، ککڑی، پیاز، ہمیں تو یہ سب چاہیے، انہیں ہم روز روز جو ہے من و سلوہ نہیں کھا سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں یہ سب کھانے دیں، دال دیں، سبزی دیں، ککڑی دیں، پیاز دیں۔ اسی بیچ کسی کا قتل ہو گیا، لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، قریب تھا کہ ان میں آپس میں جنگ ہو جاتی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ گائے کی تو پوجا ہوتی تھی، تو یہ کیسے ذبح کرتے؟ اس واقعے سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، کیونکہ اس میں یہ گائے کا واقعہ ہے۔ اس کی یہ سٹوریز فرام قرآن میں دیکھیے گا، بقرہ اور یا ہائفر کے نام سے پوری سٹوری ہے یہ، تو اس میں پوری سٹوری اچھے سے میں نے پوری ایکسپلین کی ہے۔ بقرہ یا ہائفر اس گائے کو کہتے ہیں، اسی سے سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا گائے ذبح کرو۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ قتل ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، لیکن آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گائے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر انہوں نے گائے ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے گائے کو ذبح کیا۔ ان کے دلوں میں گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ گائے کی تو پوجا ہوتی تھی ایجپٹ میں، اگر ہم نے گائے کو ذبح کیا تو ایسا نہیں کہ ہم پر کچھ مصیبت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائے اس لیے ذبح کروائی تاکہ ان کی مصیبت ختم ہو جائے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے سے ریلیٹڈ اتنے کوشچنس کیے کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو،
ایک کے بعد ایک آتے، جب انسان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تب وہ اتنے سوال کرتا ہے، تو آ کے اتنے سوال کیے کہ اتنا مشکل ہو گیا وہ گائے ڈھونڈنا۔ پھر فائنلی انہوں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ جب انہوں نے ایسا کہا اس کے بعد جو ہے وہ گائے ان کو ملی۔ فائنلی انہوں نے گائے ذبح کی اور ان کا کیس سالو ہوا۔ جب گائے ذبح ہوئی تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گائے، یہ جو ہے اس کا حصہ ایک اس پہ ڈیڈ باڈی پہ مارو، تو وہ ڈیڈ باڈی پہ مارا گیا، وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہوئی، اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا، اور وہ انسان پھر مر گیا۔ تو اس طرح سے ان کا یہ جو کیس ہے وہ سالو ہوا۔ اسی بیچ ان کی نئی جنریشن بڑھنے لگی جو صحرا میں پرورش کی وجہ سے رف اینڈ ٹف تھی۔ انہی 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین نہیں جا پائے ان کو لے کر، اور وہیں اس 40 سال کے اندر اندر ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کی ذمہ داری دے کر گئے۔ اب انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین پر اٹیک کیا اور جیت گئے۔ اب یوشع بن نون جو تھے وہ بنی اسرائیل کو لے کے گئے اور انہوں نے پھر فلسطین پر اٹیک کیا اور وہاں پر انٹر ہوئے۔ یوشع بن نون وہی ہیں جو جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے جو شاگرد تھے وہ یوشع بن نون ہی تھے، تو وہاں پر لے کے گئے اور وہاں پر وہ جو ہے فلسطین میں انٹر ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سارے انسٹرکشنز دیے تھے کہ جب فلسطین میں جانا تو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ سب ان کو بتایا گیا تھا۔ جب یہ سٹی میں انٹر ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتتن، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے کہتے ہوئے انٹر ہونا، اور سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے جانا، یعنی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور حتتن یعنی اللہ مجھے ہمیں بخش دے یہ کہتے ہوئے اندر جانا۔ لیکن انہوں نے وہ ورڈز چینج کر دیے اور حتتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں گندم دے، یعنی کھانا دے، اور بیٹھ کر داخل ہوئے۔ اب اس پر بھی ان کو سزا ملی، یعنی ہر بار جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتے تھے یہ ہر بار نافرمانی ہی کرتے تھے۔ فلسطین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک کے بعد ایک نبی بھیجے، ایک کے بعد ایک بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ کی یہ ان کی رہنمائی کے لیے، تاکہ یہ صحیح راستے پر چلے، کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، تو انہی کے اندر سے پیغمبر آتے چلے گئے ایک کے بعد ایک، تاکہ یہ صحیح راستے سے نہ بھٹکیں اور تورات کو مضبوط پکڑیں، اس کو فالو کریں۔ لیکن یہ دنیا میں لگ گئے۔ اب کیا ہوا تھا کہ وہ جو قوم تھی وہ شرک کرنے والی قوم تھی، بہت خراب قوم تھی فلسطین میں جو قوم تھی۔ اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ہٹا کے ان کو پوری طرح سے نکالیں۔ اچھا ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد، یہ تورات کو مضبوط پکڑیں، اس کو فالو کریں، لیکن یہ دنیا میں لگ گئے، شرک کرنے لگے، رشوت لینے لگے، جتنے برے کام تھے سب شروع کر دیے۔ تو نبی نے ان کو یہ سب کام کرنے سے منع، جو نبی ان کو یہ سب کام کرنے سے منع کرتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ انہیں بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے مار ڈالا، جس کا ذکر ہے قرآن میں کہ کیوں تم نے اتنے پیغمبروں کو مارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں انسٹرکشنز دیے تھے کہ جب فلسطین فتح کرنا تو اسے پوری طرح دشمنوں سے آزاد کروانا، یعنی پورے دشمنوں کو نکال دینا وہاں سے، لیکن یہ ایسا نہ کر سکے۔ ایک ریاست بنانے کی بجائے یہ 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک ریاست بنانی چاہیے تھی ان کو، لیکن یہ 12 قبیلوں میں الگ الگ ڈیوائیڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے کسی بھی قبیلے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دشمن کو پوری طرح نکال پاتی، اس لیے یہ انہی کے ساتھ رہنے لگے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ ساتھ نہ رہنا، تاکہ ان کا کلچر تمہارے اندر مکس نہ ہو۔ جو قوم فلسطین میں تھی وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ان کے سب سے بڑے بت کا نام بال تھا، جس کا ذکر قرآن میں آگے آئے گا۔
جو قوم تھی فلسطین میں جو پہلے سے تھی، وہ مشرک تھے، یعنی ان کا بہت بڑا بت تھا ایک بال، اس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک کے بعد ایک جنریشن گزرتی گئی اور دھیرے دھیرے یہ تورات کو بھولنے لگے اور ان کے اندر مکس ہو گئے، سارے برے کام شروع ہو گئے۔ وہاں بچوں کی قربانی کا رواج تھا، زنا عام تھا، عورتوں کو دیوداسی بنایا جاتا تھا اور بدکاری کو عبادت کا نام دیا جاتا تھا، رشوت عام تھی، یتیم بیواؤں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، سود لیا جاتا تھا، ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، عورتیں گھگھرو پہن کر نکلتی تھیں، ایسے زیور جن میں آواز ہوتی جن سے دوسرے لوگ اٹریکٹ ہوتے، سارے برے کام ہوتے تھے۔ لیکن سب سے برا کام جو تھا شرک تھا، جس میں یہ لوگ پڑ گئے تھے۔ یعنی سب سے گناہ تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن جو سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ گناہ جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، وہ انسان کا شرک کرنا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، اور یہ ساری برائیوں کے ساتھ شرک میں پڑ گئے تھے۔ یہ بھی بت پرستی میں لگ گئے، سارے برے کام کرنے لگے۔ اب ان کے دشمن جو وہیں پر تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے اور سب مل گئے اور ان سے جنگ کی اور ان کو فلسطین کے ایک بڑے علاقے سے نکال دیا۔ اب وہ جو ان کے دشمن تھے، یہ تو ایک ہوئے نہیں، لیکن ان کے جو دشمن تھے جن کے ساتھ یہ وہیں رہ رہے تھے، ان کو لگا کہ یہ کہاں سے آ گئے، ہم یہاں رہ رہے تھے، ہماری زمین تھی، وہ سب مل گئے اور مل کر ان کو ایک بہت بڑے علاقے سے ان کو نکال دیا اور ان کا تابوت سکینت بھی لے گئے۔ بچوں کو قیدی بنا کر، ان کے جو بچے تھے انہیں قیدی بنا کر لے گئے، ان کا تابوت سکینت لے گئے۔ یوشع بن نون کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے سمیع نبی کو بھیجا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تابوت سکینت کیا تھا۔